बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन अब तब्दील होगी, बल्कि लम्हा बलहमा तब्दील होगी। उसकी वजह यह है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और इन चंद दिनों के अंदर अंदर बहुत सारा खेल जो है वो खेला जाना है। हर कोई अपना अपना मुस्तकबिल के मुताबिक अपना मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, अगला सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए और इक़्तिदार के खेल से हिस्सा लेने के लिए हर कोई अपनी अपनी खेल खेल रहा है। और बंद कमरों में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं, महल्लाती साजिशें भी हो रही हैं, और उसमें पाकिस्तान के अवाम कहीं भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी को भी जमहूरियत पर यकीन नहीं है, आइन पर यकीन नहीं है, कानून पर यकीन नहीं है, अदालतों पर यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसलिए यकीन और भरोसा नहीं है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक अमल करेंगे, जमहूरी असूलों को अपनाएंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और लोगों को वोट का हक देंगे, और जो कुछ वोट बैलेट पेपर में होगा उस फैसले को तस्लीम करेंगे, तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान में इस वक्त माफियाज का राज है, उस माफियाज की हो जाएगी छुट्टी। और इसलिए वो सारे का सारा माफियाज जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। वो खाक सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में मौजूद हैं वो माफियाज, क्योंकि इन सब के ये जो अशराफिया है, वह पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, बिजनेस कम्युनिटी और मीडिया कम्युनिटी, ये जो एक खास तरह की अशराफिया है, ये एक मफाद परस्तों का एक क्लब है। और मफाद परस्तों का क्लब जब इकट्ठा होता है तो फिर इन सब के मफादात भी एक हो जाते हैं, और ऊपर ये सब के सब इकट्ठे होते हैं। और इसलिए मामला इस वक्त लड़ाई जो है वो कोई 2018 से कहीं ज्यादा सख्त लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। एक तरफ है स्टेटस को और एक तरफ है एंटी स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है कि जो सिस्टम चल रहा है इसको छेड़ा ना जाए, और जो इस वक्त मशीन चल रही है इसी मशीन में काम किया जाए। एक चलती मशीन में एक पुर्जे का काम करें, और जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दें। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई हरामखोरी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो करने दें जी। और इसमें जमहूरियत को एक साइड पे रखें, कानून को एक साइड पे रखें, आइन को एक साइड पे रखें, अदालती फैसलों को एक साइड पे रखें। ये सारी इस वक्त लड़ाई चल रही है। और लेकिन अच्छे लोग मौजूद हैं, ये हैं स्पॉट फिक्सर्स। ये हर सिस्टम में मौजूद हैं स्पॉट फिक्सर, वो ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर स्टेटस को खत्म होता है, ये जो इस वक्त सिस्टम ये सिस्टम को अगर ब्रेक किया जाता है और एक नया सिस्टम आता है नई रिफॉर्म्स के साथ, एक गवर्नमेंट जो है वो एक रूटीन से हट के फैसले करती है तो, और रिफॉर्म्स लेके आती है, इस्लाहात लेके आती है और पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाती है, तो ऐसी हुकूमत जो है वो किसी को भी कबूल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे ही इतनी तब्दीलियां आ गई। अगर इनको मजीद दोबारा एक टर्म मिल गई तो ये तब्दीलियां और आ जाएंगी, और अवाम में जो शऊर है वो मजीद पैदा हो जाएगा, और आम आदमी जो है, आम आदमी वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, उमूरे ममलिकत में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। और अगर वो दिलचस्पी लेता है और उसमें सियासी शऊर आता है तो ये शऊर जो है वो किसी को भी कबूल नहीं है। क्योंकि जब सियासी शऊर आता है तो वो सवाल करता है, और वो सवाल करता है, अपने हकूक मांगता है, अपने हकूक के मुताबिक बात करता है। क्योंकि हमारा जो आइन है 1973 का, उसमें ये तमाम के तमाम हमारे हकूक जो हैं, जान, माल, आबरू, सेहत, तालीम, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, मजहब की आज़ादी, ये तमाम की तमाम आज़ादियाँ हमें कानून और आइन हमें प्रोवाइड करता है। और जब ये सिस्टम टूटेगा, जो इस वक्त स्टेटस को है ये टूटेगा, तो वो सारे के सारे हकूक देना पड़ेंगे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को। इसीलिए ये जितनी भी कोशिश की गई पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की और इमरान खान साहब को क्रश करने की, और कोशिश की गई कि ये जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, 15 जमाती आज बाकायदा तौर पे आज जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान कर दिया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुक्मरान जमात का हिस्सा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है ओन चौधरी को इस्तीफा देने की, और कोई जरूरत नहीं है नोमान लंगड़ियाल को इस्तीफा देने की। वो हुकूमत के साथ रहेंगे और वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल रहेंगे, लिहाजा इनको कोई जरूरत नहीं है। तो बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया गया कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, IPP, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है और हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया था, और उसका मकसद ही ये था। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जो ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो 15 जमातें हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती,
وہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، وہ عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہی، وہ آئین کو نہیں مان رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں لوٹوں کی حکومت، گلگت بلتستان میں لوٹوں کی حکومت، قومی اسمبلی میں لوٹوں کی اپوزیشن، سندھ اسمبلی میں ایک اقلیتی اپوزیشن لیڈر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پنجاب میں غیر آئینی نگراں حکومت جو کہ 3 مہینے کے بعد ختم، خیبر پختونخوا پہ غیر آئینی نگراں حکومت ختم۔ تو یہ سارے کا سارا ایک غیر آئینی سسٹم چل رہا ہے۔ آئین عملی طور پہ 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے آئین کو رکھ دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے، اب ذرا ان کے آپس کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، نون لیگ، یہ مل کے، اور ساتھ ان کے ہیں مولانا، کیونکہ یہ دونوں کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں اگر الیکشن ہوتے ہیں، آن ٹائم ہوتے ہیں، ان ٹائم ہوتے ہیں، اور اس میں مقررہ وقت پر الیکشن ہوتے ہیں، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہوگی، مسلم لیگ نواز مولانا صاحب کا نمبر مزید کم ہو جائیں گے، کیونکہ جو ظلم و ستم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے، اور 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، اس سارے کا سارا ان کا ملبہ جو ہے وہ مولانا اور نون لیگ پہ گرنا ہے۔ اور یہ جو سرویز آ رہے ہیں، آخری سرویز کے مطابق بھی، یہ صرف پرائیویٹ سروے نہیں، سرکاری سروے، جو سرکاری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس پہنچی ہیں ان کے اکارڈنگلی کہ ابھی بھی مسلسل عمران خان پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب نواز شریف صاحب اور مولانا بار بار کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لنگر آن ہو۔ اب انہوں نے ٹیکہ لگانا ہے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ کھیل اس وقت کامیاب ہوگا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو ٹیکہ لگے اور پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت کو بھی ختم کیا جائے سندھ میں، اور اس کے لیے ایم کیو ایم کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور باقی دیگر لوگوں کو بھی، دیگر گروپس جو ہیں سندھ میں، ان کو تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی بھی قسم کا، اسی لیے مولانا اور پی ایم ایل این یعنی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، مولانا اور نواز شریف صاحب دونوں، نون لیگ اور مولانا دونوں، اور اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کر رہے، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ادھر بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں گورنر کے پی کے جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، اے این پی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ قریب ترین سمجھی جاتی ہے اس کو بھی ٹیکہ لگا رہے ہیں، ان کے حلقوں کو بھی ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ صرف نون لیگ اور مولانا اپنے جو امیدوار ہیں وہاں پہ اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کو ترقیاتی فنڈز دے رہے ہیں، اسکیم دے رہے ہیں، جابز دے رہے ہیں، اور وہاں سے بھی پیپلز پارٹی، اے این پی، ان سب کو فارغ کیا جا رہا ہے، ایون شیر پاؤ صاحب کو بھی ادھر سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں وہ کہتے ہیں بالکل پیپلز پارٹی کا نام و نشانی ہوگا، ان کو بھی آہستہ آہستہ وہاں سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کو اور کافلی کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، شجاعت صاحب کے ساتھ، ان کو تو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، 2-2 4-4 سیٹیں۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو آنے دینا ہے، اور البتہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی قوت بھی ختم کی جائے تاکہ زرداری صاحب مستقبل میں بھی ان کو تنگ نہ کر سکیں۔ اب آپشن رہ جاتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں، زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں، وہ اسی لیے لاہور پہنچے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پیپلز پارٹی کو گھیر کر، اور وہی پرانی جو ہے 90 کی دہائی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شریف فیملی نے کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا، اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا، وہ جو سیاسی دشمنی اور سیاسی بغض ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لہٰذا اب یہ کھیل ادھر کھیلا جائے گا۔ تو زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں، اور اسی لیے پیپلز پارٹی اے این پی کے ساتھ، پیپلز پارٹی بی این پی مینگل کے ساتھ، کیونکہ بی این پی مینگل کو بھی نون لیگ نے ٹیکہ لگایا ہوا ہے، شریف فیملی نے، تو بی این پی مینگل بھی پیپلز پارٹی، اے این پی پیپلز پارٹی، وہ ایک انتخابی اتحاد جو ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ ایک الگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور زرداری صاحب اب آ رہے ہیں پنجاب میں، لاہور میں پہنچے ہیں اور پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں، وہ اب جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ایک آزاد گروپ بھی بنایا جا رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ابھی تک قائم و دائم ہیں، اور کھیل ابھی چل رہا ہے، اور نون لیگ الٹیمیٹلی ان کا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کروا دیا جائے۔ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو ہینڈل کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے،
اس لیے پھر تو زرداری صاحب کو ہم ڈکٹیشن دیں گے اور زرداری صاحب ہماری ڈکٹیشن قبول کریں گے اور پیپلز پارٹی ہماری بی ٹیم بن کے کام کرے گی، مولانا کی اور جناب نواز شریف صاحب کی، پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن جائے پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال کھیل مزے کا چل رہا ہے، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں، بہت میجورٹی روپوش ہے اور اپنے گھروں کو نہیں جا رہی، اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، الیکشن لڑنا ہے انہوں نے، وہ ابھی بھی اور اس وقت بھی آپ دیکھیں حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے یو سی چیئرمین کے 3 امیدواروں کو پنڈی میں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس وقت سیاسی انتقام کا لیول کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف بھی لوگوں کو سزا دی گئی کہ ان کی بے حرمتی کے خلاف نکلنے پہ، احتجاج کرنے پہ ان کو سزا دی گئی، اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ان کی ضمانتیں منظور کی اور ان کی رہائی ہوئی، رہائی ممکن ہو سکی 3 یو سی چیئرمین پی ٹی آئی کے۔ تو جب معاملہ یہ ہو چکا ہو اور پھر آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے اقدامات ہونے ہیں جس کو جو قانون پسند سیاستدان ہیں اور خاص طور پہ وکلا جو ہیں، وکلا برادری، وہ بھی شاید قبول نہ کر سکے، اسی لیے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے جہانگیر جدون صاحب نے، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ فوری طور پر بھیجا اور وہ قبول انہوں نے کہا جی کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان سے سرکاری وکیل سے، ایڈوکیٹ جنرل سے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، وکلا برادری، بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل جو ہیں اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ تو بہرحال ان شارٹ یہی ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سب پہ بھاری ہوتے ہیں یا پھر وہ مسلم لیگ نواز کی بی ٹیم بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اکتوبر میں کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نومبر اور اس وقت تک مسلم لیگ نواز اور مولانا الیکشن نہیں چاہتے جب تک کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے، ان کو الیکشن سے آؤٹ نہ کر دیا جائے اور انتخابی نشان میں بلے کا نشان غائب نہ کر دیا جائے، تب تک وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس وقت سے کھیل صرف انٹرنل پلیئرز کے پاس نہیں ہے، ایکسٹرنل پلیئرز بھی ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھی نظریں ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے اندر مزید غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے 4 ان پہ بڑے بڑے جو ہیں گرے ہیں، میزائل گرے ہیں۔ نمبر 1 بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، نمبر 2 اب گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ مزید روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور جب سے آئی ایم ایف کا ہوا ہے بجٹ، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام فائنل ہوا ہے، اس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر تو بڑھ گئے ہیں قرضوں کی وجہ سے، لیکن جو مہنگائی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، اور بیک وقت 3-4 چینی اور کھانے پینے کی چیزیں، دالیں، سبزیاں، ہر چیز بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بجلی کے ساتھ اب اگلی باری ہے گیس کی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔